اور آگے جو بات آپ نے کی ہے اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کرنے والے ہیں۔ اور یہاں ہم ایک بات اور بھی ذکر کر دیں کہ ابن عربی کے بارے میں دیکھیں، ایک تو ان کے شیخ الاسلام ہیں، مرزا صاحب کے شیخ الاسلام ہیں اسحاق جالوی صاحب، وہ کہتے ہیں سب سے بڑا عالم ہے ابن عربی، اور ابن عربی جو ہے اس نے تو وہ باتیں بتائی ہیں جو کوئی مولوی کوئی عالم بتا ہی نہیں سکتا، اور مجھے تو ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ ہی ابن عربی سے آیا ہے۔ اتنی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں، وہ ہم آپ کو سناتے ہیں اسحاق جالوی صاحب کی جو اس حوالے سے ان کی جو باتیں ہیں اور ان کے جو فرمودات ہیں ابن عربی کے بارے میں، وہ بھی سنیں، اور اس کے بعد انجینئر مرزا محمد علی صاحب کی رائے بھی سنیں ابن عربی کے بارے میں۔ یہ دونوں باپ بیٹا ہی ایک کسی معاملے پہ اتفاق نہیں کر رہے، اور یہ وہ معاملہ فروعی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو عقیدے کا مسئلہ ہے۔ ابن عربی کے بارے میں جو بھی بات ہے، ایک وہ ختم نبوت کا ڈاکو ہے، وہ قرآن کریم سے جاہل ہے یا نہیں ہے، وہ ختم نبوت کا پاسبان ہے یا نہیں ہے، یہ تو اصولی مسائل ہیں۔ ان میں آپ کے شیخ الاسلام صاحب ایک طرف کھڑے ہیں اور دوسری طرف آپ کھڑے ہیں، کم از کم یہاں تو اتفاق کر لو اپنے شیخ الاسلام سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابن عربی جیسا تو عالم ہی کوئی نہیں، اور انجینئر صاحب آپ کہتے ہیں کہ ابن عربی کو توحید سمجھ ہی نہیں آئی، ابن عربی تو توحید کا ڈاکو ہے۔ یہ مرزا صاحب کے نزدیک ابن عربی توحید کا بھی ڈاکو ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں یہ ہے وہ توحید جو قرآن بتاتا ہے، لیکن انہوں نے بیچ میں اپنی باتیں بھی کرنی ہوتی ہیں جو ابن عربی بھی کر کے گیا ہے۔ یقین کریں، آپ فتوحات مکیہ پڑھیں، جس بندے کو اردو پڑھنی آتی ہے اور اس کا انٹلیکچوئل لیول ہے، اس نے قرآن ایک دفعہ ترجمے سے پڑھا ہے، وہ 2 صفحے پڑھے گا تو اس کی ہنسی چھوٹ جائے گی کہ یار کس کو انہوں نے یہ بنایا ہوا ہے جس بیچارے کو قرآن کا بھی نہیں پتا۔ وہ توحید ہے، لیکن وہ بیچ میں انہوں نے اور باتیں کرنی ہوتی ہیں، وہ جو یعنی وہ ابن عربی بھی کر کے گیا ہے۔ اور وہ یقین کریں، آپ فتوحات مکیہ پڑھیں، جس بندے کو اردو پڑھنی آتی ہے اور اس کا انٹلیکچوئل لیول ہے اور اس نے قرآن ایک دفعہ ترجمے سے پڑھا ہوا ہے، وہ 2 صفحے پڑھے گا تو اس کی ہنسی چھوٹ جائے گی کہ یار اس کو انہوں نے یہ بنایا ہوا ہے جس بیچارے کو قرآن کا بھی نہیں پتا تھا۔ یہ آپ کسے کہہ رہے ہیں؟ یہ اپنے بابا جی شیخ الاسلام، آپ کے شیخ الاسلام اسحاق جالوی صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ اسحاق جالوی صاحب نے اس کو اتنا بڑا بزرگ بنایا ہوا ہے، اور یہ باتیں ساری اسحاق جالوی پر آپ کی ثبت ہو رہی ہیں کہ جس بندے کا انٹلیکچوئل لیول تھوڑا سا بھی ہے نا، وہ کہے گا کہ اس کو قرآن کا بھی نہیں پتا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بابا جو ہے اسحاق جالوی صاحب وہ جاہل تھا، اس کا اتنا بھی انٹلیکچوئل لیول نہیں تھا، یا اس نے قرآن ہی نہیں پڑھا تھا کہ اس کو پتا چلتا کہ ابن عربی کو قرآن کا ہی نہیں پتا۔ تو مرزا صاحب آپ پھنس گئے ہیں، کسی طرف بھی آپ کی جان تو نہیں چھوٹے گی۔ آپ کے بقول اسحاق جالوی صاحب کا انٹلیکچوئل لیول ہے ہی نہیں بالکل، وہ تو بیچارے سمجھ بوجھ سے جاری تھے، ان کو اتنا بھی نہیں پتا چل سکا کہ یہ قرآن سے بھی جاہل ہے جس کو میں اتنا بڑا عالم گردان رہا ہوں، اور جس سے میں ختم نبوت کا اتنا بڑا مسئلہ سمجھ رہا ہوں، ختم نبوت پر ڈاکہ مار رہا ہوں۔ کاش مرزا صاحب آپ اس جاہل بابے کو شیخ الاسلام کہنے سے توبہ کرتے جس نے ابن عربی سے یہ ختم نبوت کا ڈاکہ سیکھ لیا ہے اور لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیا ہے۔ تو آپ کے شیخ الاسلام صاحب تو مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ ابن عربی کے علاوہ کسی نے نبوت کو سمجھا ہی نہیں ہے، اور ابن عربی کو پڑھے بغیر کوئی قادیانیوں سے بات ہی نہیں کر سکتا ہے۔ تو اور اب آپ جو ہیں مرزا صاحب، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابن عربی کو تو قرآن کا ہی نہیں پتا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ابن عربی کو تو مسلمان ہی نہیں سمجھا محدثین نے اور علماء دین نے، قرآن پڑھنا پڑھانا تو دور کی بات تھی۔ لیکن آپ اس مسئلے میں اپنے شیخ الاسلام کی خبر لیں ذرا، اپنے شیخ الاسلام جو آپ کے نزدیک بالکل جاہل اور بدھو بن گئے ہیں، کیونکہ ان کا کوئی انٹلیکچوئل لیول ہی نہیں ہے کہ انہیں پتہ چلتا کہ ابن عربی تو اتنا جاہل ہے کہ ابن عربی کو قرآن کا ہی نہیں پتا۔ اب اس میں فیصلہ کرنا ہے عوام نے کہ اصل میں انٹلیکچوئل لیول کس کا ہے اور کس کا نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک تو دونوں کا ہی نہیں ہے، وہ بھی صحابہ کا دشمن ختم نبوت کا ڈاکو اسحاق جالوی صاحب، اور مرزا صاحب بھی ایسے ہی ہیں، صحابہ کی دشمنی تو ان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور ختم نبوت پہ ان کی اتنی غیرت نہیں ہے کہ اپنے اس بابے کو جواب ہی دے سکیں اور اس بابے سے اظہار برات ہی کر سکیں کہ اس کا یہ کفری عقیدہ ہم چھوڑ رہے ہیں، ہم نہیں اس کو مانتے۔ تو دونوں ہی اسی ایک کھاتے میں ہیں، لیکن عوام جو مرزا صاحب کو مانتی ہے یا جالوی صاحب کو مانتی ہے وہ فیصلہ کرے گی
کہ ابن عربی کے بارے میں مرزا صاحب جھوٹ بول رہے ہیں یا اسحاق جھالوی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. دوسروں پر تو بڑا بڑا اعتراض کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات کو اٹھا کر علماء پر زبان درازی کرتے ہیں, لیکن اتنا بڑا ایشو ہے ختم نبوت کا, اور اتنا بڑا ایشو ہے قرآن کریم کو سمجھنے یا نہ سمجھنے کا اور توحید پر ڈاکے کا, اور ادھر آپ اسحاق جھالوی صاحب کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور ادھر ابن عربی کو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو قرآن نہیں آتا. تو آپ کے بابا جی کو آتا تھا کہ انہوں نے ابن عربی کو اتنا بڑا امام بنا لیا تھا؟ اس بات کا جواب آپ کے ذمہ ہے. آپ نے پہلے ہزاروں سوالات کے کوئی جوابات نہیں دیے, اس کا جواب آپ نے کہاں دینا ہے؟